ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ سانحہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ایک طرف جہاں نیشنل ایکشن پلان 2 اور آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر غور ہو رہا ہے، وہیں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو آج خبریں آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس بدھ یا جمعرات کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس بلانے کے لیے مشاورت بھی شروع کر دی ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ، وفاقی وزراء سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کے لیڈرز کو مدعو کیا جائے گا۔ اجلاس میں بلاول بھٹو کی نیشنل ایکشن پلان 2 کی تجویز، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں تیزی لانے اور قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا بھی جائزہ ہوگا۔ شاید اس ان کیمرہ اجلاس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اے پی سی بلائے جانے کا بھی امکان ہے۔ اے پی سی بلائے جانے کا مطالبہ تحریک انصاف کی جانب سے بھی کیا گیا تھا، لیکن اب وسیع تر اتفاق رائے کا بہانہ بنا کر بانی پی ٹی آئی کی پیرول پر رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت اسے بلیک میلنگ قرار دے رہی ہے۔ دوسری جانب توانائی کے شعبے میں میوزیکل چیئر کا کھیل جاری ہے۔ پہلے نون لیگ کی حکومت نے 2014 میں زرداری دور میں ہونے والے لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا پانے کے لیے امپورٹڈ فیول کے منصوبے لگا کر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا کریڈٹ لیا، پھر انہی منصوبوں کو بڑا ظلم قرار دیا، پھر سولر توانائی کو ملک کا مستقبل کہا اور اب سولر صارفین کو ملک اور گرڈ صارفین پر بوجھ قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت سولر صارفین سے بجلی 10 روپے فی یونٹ میں لے گی، جبکہ وہی بجلی اسے واپس 48 سے 60 روپے میں دی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ سولر صارفین کی وجہ سے غریب عوام پر 156 ارب کا بوجھ پڑ رہا ہے، جو کہ 90 پیسے فی یونٹ بنتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ حکومت 90 پیسے سے زیادہ فکر 200 ارب کے سالانہ کے لائن لاسز کی کرنی چاہیے، جو دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ عام صارفین پر 90 پیسے فی یونٹ کے اضافی بوجھ کا تو بہت احساس ہے، مگر انہی صارفین پر 18 روپے فی یونٹ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ اور 16 سے 17 روپے فی یونٹ تک کراس سبسڈی کی مد میں انہی صارفین پر بوجھ حکومت کو بوجھ کیوں نہیں لگتا؟ انہی تمام تر معاملات پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں اور رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ریاض فتیانہ صاحب۔ بہت شکریہ فتیانہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، حکومت دہشت گردی پر کل جماعتی کانفرنس چاہتی ہے اور کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ کل جماعتی کانفرنس ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جو شرائط آ رہی ہیں کہ سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر رہا کیا جائے، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اگر اس پہ نہیں مانے گی تو پھر لاء عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی تک کوئی باقاعدہ پیشکش حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی کہ اے پی سی ہوگی، آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ ایسی ایک خواہش اور پلان ہے پی ٹی آئی کا بھی کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ہم اے پی سی کال کریں، تو ابھی تو یہ ابتدائی نقطہ آغاز ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ پاکستان کی سالمیت ہمیں بہت عزیز ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اس پہ ہر پاکستانی رنجیدہ ہے، تو ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے، تو اس پر میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی انا اور ہٹ دھرمی کی بجائے انہیں کھلے وسعت قلبی کے ساتھ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے اور پھر بیٹھ کے تبادلہ خیال بھی ہونا چاہیے۔ اس میں حرج نہیں ہے، کوئی ہم تو یہ نہیں کہتے مقدمے ختم کر دیں، آپ ضمانتیں لے لیں، بیل تو کروائی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے جی، تو اس پہ پھر کم از کم یہ ہوگا کہ اچھی ایک خوشگوار ماحول اور فضا قائم ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ قوم میں یکجہتی ہو، یونٹی ہو اور ایک سوچ پیدا ہو، تاکہ ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں یا ہمارے پولیس ہے یا رینجرز ہیں یا ایف سی اور پی سی، ان کی کافی قربانیاں ہیں اور ان کے کافی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں اور وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ایک پیج پر ہوں، عوام بھی اور ہمارے مسلح ادارے بھی، تاکہ پاکستان کی سالمیت کو جو آج خطرات اور خدشات اور تحفظات محسوس کیے جا رہے ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ بالکل صحیح۔ تو سر، اگر فرض کر لیا جائے، فرض کیا، ویسے تو حکومت دو ٹوک کہتی ہے کہ ہم پیرول پر رہائی نہیں دیں گے اور ان کیمرہ اجلاس بھی اب ہونے جا رہا ہے، تو کیا پھر پی ٹی آئی شرکت کرے گی؟ دیکھیں، اس پر ابھی میں اس پر کوئی کہنے کی پوزیشن میں قبل از وقت ہوگا، اس پہ پارٹی فیصلہ کرے گی۔ پارٹی کی باقاعدہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے اور کابرین ہے، تو جب ایسا مرحلہ یا ڈیڈ لاک آتا ہے تو ابھی تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت وسط قلبی کا اظہار کرے گی اور پاکستان کی سالمیت کو مقدم رکھے گی۔ بالکل۔ اگر ان کی طرف سے انکار ہوتا ہے یا کوئی مفاہمت یا
کوئی مثبت سوچ پنپ نہیں پا رہی تو تب پارٹی کی ہائی کمان فیصلہ کرے گی کہ اس کا بائیک آؤٹ کرنا ہے یا اس میں شرکت کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ایک تاثر اب بہت زیادہ شدت پکڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گروپنگ بہت زیادہ ہے، اختلافات اندر بہت زیادہ ہیں، کوئی ایک ٹولہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ متحدہ اپوزیشن الائنس بنانا چاہتے ہیں، لیکن اندر سے ہی متحد نہیں ہوں گے تو یہ اپوزیشن الائنس کیسے بنے گا؟ دیکھیں اس وقت کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اتنی بڑی پارٹی ہوگی اتنے ہی اس کے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کی کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں اختلافات نہیں ہیں؟ اور اختلاف رائے ہونا یہ ایک جمہوریت کی علامت ہے اور ایک میرا خیال ہے کہ مثبت سوچ کی علامت ہے، لیکن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ایسا فساد دنگا نہیں ہے، اور ہم سبھی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اختلافات ہونے کے باوجود، اور ہر جماعت میں اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، JUI میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کا کنٹرول یا سسٹم آگے نہیں بڑھ رہا۔ بالکل صحیح۔ آج مولانا فضل الرحمان فرما رہے تھے کہ PTI کی جو اصل قیادت ہے وہ جیل میں ہے اور باہر کی قیادت میں یکسوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر میرے خلاف کوئی بیان دیتا ہے تو اس پر PTI کو نوٹس لینا چاہیے، اور پھر مولانا یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آپ الائنس بنائیں اس کی قیادت بھی وہ کریں، شاید کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی وہ چاہتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی اس پر کیا سوچ ہے؟ یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی جب ایسی صورتحال ہوئی ہے اور اپوزیشن نے اتحاد قائم کیے ہیں، حالانکہ بڑی جماعت تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تھی، لیکن اس اتحاد کی قیادت نوابزادہ نصر اللہ خان کیا کرتے تھے، جو ایک ہی یا دو MNAs کی پارٹی تھی اور چھوٹی پارٹی تھی۔ تو مسئلہ چھوٹی بڑی پارٹی کا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسی شخصیت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس پر تمام پارٹیاں اعتماد کر رہی ہوں۔ تو اس میں پہلے بھی جناب عبدالصمد اچکزئی صاحب جو کہ ان کے ایک ہی ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، جو خود ہیں اب بلوچستان سے ہیں، انہیں ہم نے اتحاد کا سربراہ بنایا ہے۔ تو اگر اس میں روٹیشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہر 3 ماہ بعد نیا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی PTI سے ہو، کبھی JUI سے ہو، کبھی عبدالصمد اچکزئی صاحب کی پارٹی سے ہو سکتا ہے، MW متحدہ بات المسلمین ہے۔ تو اس طرح میرا خیال ہے کہ BNP یہ ساری جماعتیں روٹیشن میں بھی سربراہی کر سکتی ہیں۔ مسئلہ سربراہی کا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ مل جل کر ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی بحالی ہے۔ اور سر اگر گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بنتی، مولانا شامل نہیں ہوتے اور باقی جو پارٹیز پہلے آپ کے ساتھ ہیں اب بھی وہ ساتھ رہتی ہیں، تو پھر کیا عید کے بعد ویسے ہی احتجاج ہوگا، تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی اور آپ لوگ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہم رات اور بات چیت کے حق میں ہیں، اور ذاتی طور پر میں پارٹی سے ہٹ کر بھی کہوں گا کہ تصادم کی پالیسی کے میں حق میں نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے، اور اس میں اگر امریکہ اور چائنا کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہو سکتے ہیں، اسرائیل اور اپنا یہ عرب ممالک کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس میں ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس میں ہمیں دروازے کھڑکیاں روشن دان کھولنے چاہیے، مذاکرات کے تمام اداروں سے بھی ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں سے، مذہبی جماعتوں سے، ہر اس شخص سے جو سٹیک ہولڈر ہے اور جس کی حیثیت ہے پاکستانی معاشرے میں، ملک میں، ریاست میں اور سیاست میں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک سے مذاکرات کریں، اور اس کو جرگہ بھی کہتے ہیں، پنچایت بھی کہتے ہیں، الجھے ہوئے مسائل دیہات کے، علاقے کے، گاؤں کے، وہ بھی ہم پنچایت میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، تو ملکی معاملات تک کی ہم پنچایت کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل صحیح۔ تو سر PTI کی کچھ قیادت جو بیانات آتے ہیں وہ آپ لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں حکومت سے، وزیر دفاع سے، آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا؟ کیونکہ دہشت گردی تو KP میں بھی واقعات وہاں پر بھی ہو رہے ہیں، تو پھر اگر یہاں پر استعفے مانگے جائیں تو پھر KP حکومت سے بھی استعفیٰ مانگنا چاہیے؟ لیکن ایشو نہیں ہے، مسئلہ آگے بڑھنے کا ہے، تو نہ کہ انتقامی کارروائی ہونی چاہیے، نہ لڑائی جھگڑے ہونے چاہیے۔ ہم تو اس حق میں ہیں کہ ایک پیج پر پوری قوم آئے، آپس میں اتحاد ہو، اس کے لیے ماحول اور فضا قائم کی جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو عمران خان سمیت رہا کیا جانا چاہیے، اور ضمانت پہ تو رہا ہو سکتے ہیں نا جی، اور عدالتوں میں کیسز ہیں چلتے رہیں گے، اور ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور یہ جو اعتماد کی فضا ہے جو نہیں ہے،
اس کو بھی بحال ہونا چاہیے اور اعتماد کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ماضی میں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں, سبھی سے ہوئی ہیں, اور ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں. غلطیاں کون سی جماعت سے نہیں ہوئی؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ادراک اور شعور اور آگاہی حاصل ہے ملکی حالات سے, معاملات سے. اگر آگے بڑھنے کی سوچ بھی ہے تو اس میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور اگر یہ جو شنید آ رہی ہے کہ بلوچستان میں اب کوئی میسو آپریشن شروع ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا تو پی ٹی آئی اس فیصلے کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں, میں کہ ہر سطح پہ پہلے مذاکرات اور تبادلہ خیال اور گفتگو ہونی چاہیے. اگر اس میں آپ دیکھیں, آئرش ریپبلکن آرمی نادرن آئرلینڈ میں تھی, بیلفاسٹ اس کا ہیڈ کوارٹر تھا, سال تک اس نے جنگ لڑی ہے. پھر کلنٹن چونکہ آئرش تھے تو ان کی وجہ سے یہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ نے مداخلت کی, اور پھر ایک آپس میں ایڈم اس وقت وہاں پہ ممبر پوائنٹ بھی تھے بیلفاسٹ میں, اور مذاکرات کے نتیجے میں بات آگے بڑھی اور امن قائم ہو گیا. جی. تامل ناڈو جو ہیں سری لنکا میں دیر تک گریلا جنگ لڑتے رہے, بالآخر آپس میں مذاکرات تبادلہ خیالات ہوا, اور آج امن ہے سری لنکا میں کم از کم. فلپائن میں ایسا ہوا. تو دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو حرج نہیں ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں, وہ بلوچستان میں ہوں, پنجاب میں ہوں, یا سندھ میں, یا خیبر پختونخوا میں, سب سے پہلے ہمیں ان سے مذاکرات تبادلہ خیال کرنا چاہیے اور اعتماد کی فضا. اگر کوئی بالکل ہی سر سے پاؤں بات گزر جائے تو پھر بات کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. سر, چونکہ آپ کا تعلق بھی پنجاب سے ہے اور پنجاب کی گہری سیاست اور ٹرینڈز کو آپ دیکھتے رہتے ہیں, ایک سروے آج آیا ہے جس میں پنجاب کے 55% شہری یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت بزدار حکومت سے بہت بہتر تھی. آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ کیا کہا آپ نے؟ کہ پنجاب کے تقریباً 55% عوام نے ایک سروے میں یہ کہا ہے کہ مریم نواز کی حکومت بزدار حکومت سے بہت بہتر ہے اور وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں, بہت سارے سروے خود ساختہ ہوتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. دیکھنا یہ کہ سروے کرنے والے ادارے کی اپنی شہرت کیسی ہے اور اس کا کریڈیبلٹی کیا ہے. اور باقی میں نے پہلے کہا کہ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی. یقینی طور پر عثمان بزدار کی تقرری کو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. یہ شاید ہمارا غلط فیصلہ ہوگا عثمان بزدار کی تقرری بطور وزیر اعلیٰ پنجاب. تو اس پہ کوئی دو رائے میری ذاتی نہیں ہے, اور پارٹی میں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے. تو تجربے کی کمی تھی, وہ پہلی دفعہ MP بنے تھے. تو ایک عقل ہوتی ہے, ایک تجربہ ہوتا ہے, کامن سینس بھی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں جب مکس اپ ہوتی ہیں تو تبھی آپ لیڈرشپ کے بھی کچھ کوالٹیز ہیں نا. تو لیڈرشپ کے معیار پہ اگر کوئی پورا نہیں اتر رہا تو اس کا نقصان پارٹی کو بھی ہوتا ہے, ملک کو بھی ہوتا ہے, اور صوبے کو بھی. بالکل صحیح. بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب آپ کے وقت کا. امید ظاہر کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی, چاہے وہ ان کیمرہ اجلاس ہو یا پھر آل پارٹیز کانفرنس ہو, اس میں موقع ملنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر خارجہ اور انٹرنیشنل افیئرز پر ایکسپرٹ خورشید محمود قصوری صاحب. بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے وقت کا. سر, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور جس طرح ٹرین ہائی جیک کی گئی, یہ کالعدم تنظیم کے بس کی بات تو نہیں لگتی. اور یہ بھی بتایا گیا پریس کانفرنس میں کہ اس میں بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ بھی ہے. تو بطور پاکستان اب ہمیں کرنا کیا چاہیے, کیونکہ بلوچستان پر پراکسی وار کا میدان بن رہا ہے یہ؟ ہاں دیکھیے, جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے یہ بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس طرح کی آرگنائزڈ قسم کا یہ اٹیک ہے اس سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے. اور ماضی میں بھارت کی لیڈرشپ یہ چھپاتی بھی نہیں رہی, وہی کہتے رہے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کریں گے, اور جو بھی وہ دلائل اس کے سلسلے میں دیتے رہے وہ دوسری بات ہے, لیکن وہ یہ کہتے رہے ہم یہ استعمال کریں گے. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اس کو پہلے اصل میں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر ایک, جیسے پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب اٹیک ہوا تھا عامی پبلک اسکول پہ تو ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں, ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور اس کے بعد جو بھی نیشنل ایکشن پلان تھا, ایک تو یہ سے ایک وائس جائے گی, یہ لوگوں کو یہ
پتہ چلے گا کہ اس معاملے پہ چاہے ان کے آپس میں اختلافات ہیں اس معاملے میں اکٹھے ہیں، لیکن جو ایک اور فائدہ ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان جو پہلے ڈیوائز کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اس پہ کیوں نہیں امپلیمنٹیشن ہو رہی، اس کی خامیاں کیا ہیں. تو ایک تو ان کو وہ دیکھنے کا موقع ملے گا اور ساری دنیا کو ایک پیغام جائے گا. بھارت زیادہ تر ریلائی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ چاہتا ہے کہ افراتفری پیدا ہو، اور کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ ڈویژن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جس قسم کی یا سوشل میڈیا پوسٹ ہوتی ہیں وغیرہ. تو اس لیے بنیادی طور پر تو ہمیں اپنے ملک کے اندر یہ کام کرنا ہے. اس سے نسبتاً دوسرے ملکوں کا جو آپ کا سوال کا شاید مقصد ہے کوئی زیادہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ ہماری جو لیول آف کوآپریشن ہے ان فائٹنگ ٹیررزم، اس کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کیا اس میں بہتری لائی جا سکتی. بالکل صحیح. اچھا سر، ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ امریکہ نے ایک دہشت گرد حوالے کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کو اورنج لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، سفری پابندیاں لگیں گی. یہ اچھی سچویشن تو نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو بطور پاکستان اب خارجہ پالیسی کس طریقے کی ہونی چاہیے امریکہ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں نا، یہ جو انلیس ابھی کو خبر آ گئی ہے، آج صبح تک تو خبر نہیں آئی تھی. خبر تو بلکہ یہ تھی کہ شاید 60 دن ملیں گے پاکستان کو کمیاں کرنے کے لیے اس پہلے کہ کسی لسٹ میں اس کو ڈالا جائے. مگر اب یہ بھی خبر آپ پاس آئی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو مختلف خبریں کوئی 15 دن سے چل رہی ہیں، فلانی لسٹ اور فلانی لسٹ. اب جو لیٹسٹ خبریں چل رہی تھیں وہ تھی کہ 43 ملک ہیں، 43 جن کو مختلف قسم کی لسٹوں پہ ڈالا جا رہا ہے. کچھ بلیک لسٹ ہیں، وہ 11-12 ملک، اس میں تو شکر ہے پاکستان کا نام نہیں ہے، لیکن مختلف لسٹوں پہ مختلف نام چل رہے ہیں. ایک یہ بھی چل رہی ہے بات کہ 60 دن دیے جائیں گے پاکستان کو کہ وہ جو کوآپریشن کی ان کو ضرورت ہوگی، لیکن جو مثلاً یہاں سے جو لوگ ویزا سیک کر رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشنز پاکستان گورنمنٹ کو فل کوآپریشن کرنی پڑے گی. یعنی یہ بھی خبریں چل رہی ہیں. اس وقت کوئی اس پہ فائنل حتمی بات نہیں کی جا سکتی کہ جی وہ جو کون سی لسٹ. ہاں جہاں تک تعلق ہے ریسٹرکشن لگانے کا، یہ تو پاکستان سے تو اس کا کم واسطہ ہے، یہ تو امریکہ کی اندرونی سیاست ہے. کیونکہ امریکہ میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، اور جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اقتدار میں ابھی نہیں آئے تھے دوسری مرتبہ، تو ان کی کیمپین اور اسی بات پر چل رہی تھی، اور بہت دھڑلے سے جو ریپبلکن پارٹی اب افیکٹولی ان کے کنٹرول میں آ گئی، کہ بہت سے ایسے ریپبلکنز ہیں جو شاید اس پالیسی سے نہ اگری کرتے ہوں، لیکن جس طرح سے ریپبلکن پارٹی کو انہوں نے اپنے ڈھانچے میں مولڈ کر لیا ہے، وہ تو وہ یہی چاہ رہے تھے. وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ میکسیکو اور کینیڈا پہ جن کو غصہ یہ تھا، زیادہ تو میکسیکو پہ اس بات پہ تھا کہ لوگ جاتے ہیں مختلف ممالک سے بشمول جنوبی ایشیا، اور اس میں بھارت کے بہت سے زیادہ لوگ ہیں جو میکسیکو کے ذریعے وہاں امریکہ میں داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کا کوئی پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں تھا. وہ تو یہ تھا کہ جی امیگرنٹس جو ہیں اس کے خلاف ایک لہر چل گئی ہے بدقسمتی سے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ ساری مغربی دنیا میں. اور وہاں کی جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں وہ اٹیک کر رہی ہیں اپنی جو نسبتاً پروگریسو لبرل پارٹیز تھیں، کہ ان کی وجہ سے اتنے فارنرز آئے ہیں، اور مختلف بہانے کئی دفعہ تو خیر ٹیررزم کا کرتے ہیں کہ یہ ٹیررزم میں زیادہ تر انوالو ہوتے ہیں فارنرز، اور اس میں زیادہ تر سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، جو بھی ریزنز ہیں. لیکن وہ مسلمانوں کے علاوہ بھی میکسیکن تو مسلمان نہیں ہیں، ہانڈیورنز بھی مسلمان نہیں ہیں، جو لیٹن امریکہ کے لوگ آ رہے تھے. تو وہ ایک اس کا پس منظر بالکل ہی مختلف ہے، اس کا پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں. اس لیے اس کو جوڑا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ بھی انہوں نے تعریف کی ہے اور اب انہوں نے یہ کر دیا. وہ تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، اور یورپ میں کئی ملکوں میں بہت تیزی سے یہ اس طرف جا رہا ہے کام.
سر لیکن پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات دیکھیں، بہت سارے پاکستانی بڑی تعداد میں مختلف اسٹیٹس میں موجود ہیں، لوگ یہاں سے جاتے بھی ہیں، ٹورسٹ ویزا پہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہیں۔ ایکسچینج پروگرام جو اب فنڈڈ تھی وہ فی الحال بند ہو چکے ہیں امریکہ کے، وہ بھی چل رہے تھے، وائس آف امریکہ بند کر دیا گیا، ایک ہی ایگزیکٹو آرڈر پر سب کو فارغ کر دیا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ اگر صرف افواہیں یا خبروں کی بنیاد پر دیکھا جائے وائبل ہے؟ یہ اتنا سخت فیصلہ کر سکتے ہیں ٹرمپ؟ دیکھیں، جب تک یہ چیلنج نہ ہو لیگلی اور اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی چیلنج نہ ہو، اس وقت تک تو وہ کر رہے ہیں۔ جب تک یہ سپریم کورٹ میں نہیں جائے گا، اب سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ ہوگا اس کا میں تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے پچھلی ایڈمنسٹریشن میں 3 ججز اپوائنٹ کیے تھے جو کہ ریپبلکن رائٹ ونگ کے تھے۔ اب کیا وہاں کی شکل بدل گئی ہے، لیکن کئی ایسے ایشوز ہیں میرا خیال ہے جہاں ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، وہاں شاید سپریم کورٹ میں کچھ گنجائش نکل آئے کہ اب مثلاً جس فلسطینی کو وہاں سے ملک بدر کرنے کا حکم ہوا ہے، ابھی اس کو سٹے ملا ہوا ہے اور اس کو کیس سنا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے۔ اب دیکھیں، امریکہ کی جو یہ موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے سارا غصہ نکال رہی ہے، یہ ٹوٹلی پرو اسرائیل ہے، ون سائیڈڈ ہے، وہ غصہ نکال رہی ہے جو یونیورسٹیز، حالانکہ امریکہ کی جو شان اور جان تھی وہ یہ یونیورسٹیز تھیں، فری تھاٹ تھی، بڑے یہ نعرے لگاتے تھے جی ہم جمہوری ہیں اور دوسرے یہ ہیں اور وہ ہیں۔ بھائی اگر آپ نے سب یہ کرنا ہے تو آپ میں اور کسی اور میں تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس معاملے پہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ مختلف رائے لے، لیکن اس کا پاکستان سے کم تعلق ہے، اس کا انٹرپریٹیشن آف دا لا، کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بس میں ہو وہ تو ہو سکتا ہے اٹھا کے کوئی لاکھوں فارنرز، اس میں پاکستانی بھی ہوں گے، ہندوستانی ہم سے زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے امریکہ میں، تو وہ تو پھر نکال دیں گے باہر۔ اب یہ کتنا آسان ہوگا ان کے لیے، یہ چیلنج ہو رہا ہے اس وقت، آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں۔ بالکل صحیح، گرین کارڈ ہولڈرز تک کو تو وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اچھا سر، ٹرمپ افغانستان سے اسلحہ واپس لانے کی بات کرتے ہیں بگرام ایئر بیس پہ، اور اگر یہ وہ دونوں کام کرنا چاہتے ہیں، بگرام ایئر بیس بھی لینا چاہتے ہیں، اسلحہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں، تو obviously they need پاکستان۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹرمپ کی خواہشات کا بوجھ اٹھا سکیں گے اس معاملے میں؟ پہلی بات یہ جو بگرام بیس والی بات ہے ابھی تک تو ریئلسٹک نہیں لگ رہی مجھے، کیونکہ افغانستان وہ نہیں ہے جو غزہ ہے، یا وہ کہہ دیتے میں کبھی گرین لینڈ لے لوں گا اور میں پینما پہ کنٹرول کر لوں گا، کینیڈا ہماری 51st اسٹیٹ بن جائے۔ افغانستان میں تو جو گیا ہے، تاریخ کا جو لیسن ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں رہا، تو کیا کر لیں گے بگرام ایئر بیس پہ؟ کیا مزید وہ امریکن مروانا چاہیں گے؟ اس لیے میرا ابھی تو نہیں خیال ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس جائیں گے۔ اگر وہ کر لیں گے تو اس کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جہاں تک پاکستان کا ہے، پاکستان کو اس حد تک ڈیفینیٹلی کوآپریٹ کرنا چاہیے جہاں کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارے اور ان کے انٹرسٹ کامن ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک پہ حملے ہوں جس طریقے سے پے در پے ہو رہے ہیں، جو کوئی اپنے کو فلاں گروپ کا کہتا ہے کہ میں ٹی ٹی پی ہوں، کوئی کہہ دیتا ہے جی ہم ابھی بلوچستان لبریشن آرمی کے ہیں، آتے تو وہ افغانستان سے ان کو اڈے ملے ہوئے ہیں، وہاں سے حملے کر رہے ہیں، اور اس لیے اب کیا افغان گورنمنٹ اس میں ٹوٹلی انوالوڈ ہے؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیا وہ ان کی ریٹ ہی نہیں چل رہی؟ کیا یہ ہے کہ ان کو خود خطرہ ہے بہت سے، کیونکہ افغانستان پہ بھی حملے ہوئے ہیں اسلامک اسٹیٹ سے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت بہرحال جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے وہاں ڈینائی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو پروٹیکشن اور بنیاد پر، جہاں تک بی ایل اے کا تعلق ہے یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا کیا وہ ڈیفینیٹلی انوالو ہے، لیکن ان آئیدر کیس آپ کا جو سوال یہ تھا امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم، اگر ہم امریکہ کوئی اس نوعیت کی ہمارے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ ہو یا کوئی ٹیکنیکل بیس ہمیں سپورٹ کرنا چاہے، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اس وقت اٹیک ہو رہے ہیں افغانستان کی سرحدوں کے سے۔ بالکل صحیح۔ اور سر آپ کے خیال میں آپ کو کچھ
پالیسی میں ہماری کمزوری لگتی ہے جو خارجہ پالیسی کی فی الحال ہے؟ دیکھیے ہماری ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ دو پاکستان کے ادارے ہیں، ایک سول اور ایک ملٹری. سول میں تو انفارچونیٹلی زیادہ تر ہم نے تباہی مچا دی ہے. پہلے بھٹو صاحب نے آ کے کیا، اس کے بعد ہر حکومت نے کی کہ بیوروکریسی کو ذاتی ملازم بنائے. لکیلی فارن پالیسی میں، فارن آفس میں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں لوگوں کے تبادلے نہیں ہوتے ہیں. وہ جو کوئی 20-22 سال پہ کوئی جوائن کر لے یا 23 پہ، وہ ساری زندگی فارن آفس میں رہتا ہے، تو ایک پروفیشنلزم ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور پھر ان کا جو طریقہ کار ہے کہ ملک کا دفاع کرنا، اس کے لیے دلائل دینا، وہ بندوقوں سے تو نہیں لڑتے جا کے، لیکن ساری زندگی ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ پاکستان کا کیس ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہیڈ آفس کو، یعنی کہ اسلام آباد میں فارن آفس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے، وہاں وہ لمبے لمبے ٹیلی گرامز بھیجتے ہیں ملک کی صورتحال پہ. تو پاکستان کی جو ایک خوش قسمتی ہے ملٹری میں تو یہ ہے کہ کیونکہ کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ آئے اپنی مرضی سے دخل اندازی کرے اور اس کو کیا ادھر لگا دو، اس کی پوسٹنگ ادھر کر دو، اس کو پروموٹ کر دو. نہیں تو وہ بھی فوج کا بھی یہی حال ہو جاتا جو ہماری سول بیوروکریسی کا ہے. لکیلی فارن آفس بچ گیا ہے، حالانکہ وہ ایک سول ادارہ ہے جس کے میں نے وجہ آپ کو بتا دی ہیں. تو اس لیے میں اپنے تجربے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑا پروفیشنل ادارہ ہے، اور اگر وہ ان کا جو کام ہے وہ تو کرتے ہیں. صبح 9 بجے پاکستان میں جو سب سے زیادہ دو ویل انفارمڈ لوگ ہوتے ہیں وہ فارن منسٹر اور فارن سیکرٹری ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد ان کو جو انفارمیشن ہوتی ہے شیئر کرتے ہیں پرائم منسٹرز آفس میں، پریزیڈنٹس آفس میں، اور جو اس نوعیت کے ٹیلی گرامز ہوتے ہیں وہ ملٹری سے شیئر کیے جاتے ہیں، ISI سے شیئر کیے جاتے ہیں، GHQ سے شیئر کیے جاتے ہیں. اس لیے یہ نہیں میں مانتا کہ جی فارن آفس کی جہاں تک ہے، اصل میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس کا فارن آفس سے کوئی واسطہ نہیں. اس میں کیونکہ ہماری جنرلی سویلین حکومتیں کمزور ہو گئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، تو نیچرلی ملٹری کی انگریس بڑی ہے، اس کا ہر ایک پہ، ہر چیز پہ اثر پڑے گا، اس کا فوج پہ بھی اثر پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، سول ملٹری ریلیشنز. لیکن جہاں تک فارن پالیسی کی فارمولیشن ہے، وہ تو ان کا کام ہے آپشنز دینا فارن آفس، لیکن وہ اس کو جب پالیسی بن جائے امپلیمنٹ کرانا ان کا کام ہوتا ہے. تو میں نے اس میں بہت لکھا ہے کتاب میں بھی اپنی، شاید آئندہ بھی لکھ رہا ہوں تو اس پہ بھی میں بات کروں گا. یہ غلط فہمی ہے، لیکن جو ہمارے ملک کا، جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا تھا، اگر آپ کے ملک کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں اس میں ساری چیز آ جاتی ہے، معاشی، سول ملٹری ریلیشنز، اس میں یہ بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کے اندر سیاسی جماعتوں میں کتنی دشمنی ہے یا ہم آہنگی ہے. یہ سارے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا خورشید محمود کو آپ کے وقت کا. امید یہ کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی اتنی مضبوط ہو کہ کسی بھی ملک کے کسی فیصلے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے. ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر حقان نجیب صاحب. بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اکثر اٹھا رہے ہیں جس پر ان کی رائے لینا ضروری ہے. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. توانائی کا شعبہ اور میوزیکل کھیل جاری ہے. پہلے امپورٹڈ فیول کے منصوبے لگا کر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی، کریڈٹ بھی لیا گیا، لیکن ایونچولی وہ ایک ظلم ہی ہوا سب سے بڑا. پھر سولر توانائی کو مستقبل کا، لیکن اب سولر والے رو رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے تھی بجائے اس طرح کے فیصلوں سے؟ اقرا صاحبہ، ایک تو بات یہاں ہے کہ جب جنرل مشرف کی گورنمنٹ حکومت چھوڑ کے گئی تو 100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا، جس کو پاپولرائز کر دیا گیا یہ ٹرم، اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں. جب اس کے بعد نیکسٹ گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تو یہ 480-500 ارب کا تھا. جب اس سے اگلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تو یہ 1100 ارب پہ چلا گیا. جب لاسٹ 2018-19 کی گورنمنٹ گئی تو یہ 2300 ارب کے قریب چلا گیا اور آج 2450 ارب پہ ہے. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اوور دا لاسٹ 20 years if we look at our governance of the power sector
of the sui sector, of the petroleum sector. तो as a whole हम इस energy sector को वो नहीं दे सके पॉलिसीज, वो रेगुलेशन नहीं दे सके और वो कमर्शियल अदारे नहीं चला सके कि हम उस नहज पर आ गए हैं कि इनएफिशिएंसीज जो हैं उनका बोझ बढ़ता ही चला गया है. ये इसकी अकस. जब मैं 2019-20 तक जब मैंने गवर्नमेंट छोड़ी तो आप ये क्या रियलाइज करें कि सिफर के करीब था सर्कुलर डेट गैस का. आज हुकूमत जब एस्टिमेट दे रही है तो वो कहीं 2400 अरब के करीब वो भी चला गया है. सो ये है इस वक्त की सूरत हाल. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपको एक पॉलिसी साजी की तंजीम नौ करनी है कि कैसे पॉलिसी साजी को बेहतर किया जा सकता है. देखिए, जब तक आप फंडामेंटल डिसीजंस नहीं ना लेंगे एनर्जी सेक्टर में, तब तक जो पैच वर्क है वो इसको ठीक करेगा नहीं. इससे क्या मतलब है, 94 की पॉलिसी पावर की आई, फिर 2002 की आई और फिर 2015 की आई. उन कई पॉलिसीज में ये गारंटी कर दिया गया कि 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न हम देंगे. उस वक्त जब पाकिस्तान का बॉन्ड 8.5% पे ट्रेड कर रहा था डॉलर डिनोमिनेटेड, हमने 17% का रिटर्न गारंटी कर दिया. तो पॉलिसी में तो बहुत से ऐसे सुखम रह गए ना. तो अब करना क्या था, करना ये है कि आपको एक एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी है जो नॉन जिसे कहेंगे जो प्रोफेशनल मिनिस्ट्री हो और वो हर शोबे को सिनर्जी हो, यानी कि गैस, पेट्रोलियम, वाटर एंड पावर को इकट्ठा लेकर चले और एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क मुरतब कर सके. इसी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर करना है. इसी तरह एनटीडीसी में क्या आपने देखा कि कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है. वी हैव 45,000 megawatts of power, but we can't carry that kind of power. And if you can't carry that kind of power, उसका जो बोझ है जो 35 रुपए का बन गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा आंसर जो है वो आ रहा है कहाँ से, कैपेसिटी पेमेंट्स का, जो आइडल कैपेसिटी है. सो वी हैव द कैपेसिटी टू सप्लाई, वी डोंट हैव द डिमांड एंड वी डोंट हैव द कैरिंग कैपेसिटी. पर जो चीज मैंने आपके सामने रखी है, इस तंजीम नौ के बगैर आप एनर्जी सेक्टर को इस तरह का नहीं बना सकते कि वो सारिफीन एफिशिएंट बिजली ढूंढ रहे हों और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि वो जो कहते हैं ना हमें 9 सेंट्स की बिजली चाहिए क्योंकि खत्ते में 9 सेंट की है, ये जो हुकूमत 10 रुपए में यूनिट खरीदेगी और 48 में बेचेगी, टैक्स के अलावा होगा, तो ये ग्रीन एनर्जी को मुल्क से भगाने वाली बात नहीं है. और स्पेसिफिकली जब IMF कह रहा है कि जनाब हम मौसमियाती इश्यूज पर आपको हम कर्ज भी देंगे, तो इसको अगर ऐसा समझने की कोशिश करें तो हियर्स द फॉलोइंग थिंग. देखिए, जब ये 27 रुपए का यूनिट आप खरीद रहे थे, आज से 1.5-2 साल पहले चले जाइए, 3 साल पहले चले जाइए, तो क्या हो रहा था. तो हो ये रहा था कि अगर आपने 15 kW का सिस्टम घर पे लगाना था तो वो 25-30 लाख का था, वो गिर के आ गया है अब 15 लाख पे. एक अगर हम बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करें तो ये 27 रुपए का यूनिट खरीदना तो बिल्कुल आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज था उन 2,83,000 लोगों को जो 9 सिटीज में हैं और अपर मिडिल क्लास टू हायर मिडिल क्लास अर्नर्स हैं, मतलब हायर इनकम अर्नर्स हैं. इसको ट्वीक करने की तो जरूरत थी, पर 27 से शायद 10 रुपए की ट्वीकिंग ज्यादा हो गई है और वो डिसइंसेंटिवाइज कर देगा. ये बात आपकी ठीक है. आई वुड हैव प्रॉब्ली डन 15-18 रुपए, अथॉरिटीज ने बेहतर समझा, उन्होंने ज्यादा ट्वीक कर दिया. अब जरा आगे चलें. पर जो ज्यादा आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि पहले आप नेट मीटरिंग करते थे, यानी कि आप नेट ऑफ करते थे यूनिट्स. अब वो इससे निकाल रहे हैं आपको. अब वो कह रहे हैं आप ग्रॉस मीटरिंग करें, जितना आप सप्लाई करें 10 रुपए पे और जितना उनसे खरीदें वो डिपेंडिंग आप किस ब्रैकेट में है वो 40-45 से लेके 60-70 रुपए तक चला जाता है. ये बात आपकी दुरुस्त है. मेरा ख्याल है नेट मीटरिंग को मेंटेन कर लेना चाहिए था. कोई भी पॉलिसी हतमी नहीं होती, इस पे दोबारा सोच विचार करें. गेट सम थिंकर्स टुगेदर जो पॉलिसी की रैमिफिकेशंस, यानी कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे कि आपने बताया कि एक ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे थे. वरना मुझे जो इसका डर है वो इज द फॉलोइंग कि अगर इतना ही सस्ती होना शुरू हो गई लिथियम आयन बैटरी तो यू एंड आई विल मूव ऑफ ग्रिड एंड देन वी विल बी द गुड कस्टमर्स जो ग्रिड को छोड़ना शुरू कर देंगे. और अगर इसका सप्लायर भी जो है वो भी चाइना में बैठा ये देख रहा है कि अगर पाकिस्तान में ये 10 रुपए हो गया है तो अब मैं लिथियम आयन बैटरी की कीमत गिराऊं ताकि ये वाइबल हो जाए आपके लिए और मेरे लिए कि हम लिथियम आयन बैटरी पे मूव कर जाएं और ऑफ ग्रिड की तरफ सोचें. सो
पॉलिसी को बहुत से एंगल से देखना चाहिए, रेगुलेटर को भी और पॉलिसी साजों को भी, जो इस वक्त अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मैं तो कहता हूं जो सारे सिस्टम का हिस्सा हैं, वो इसको दोबारा देख लें कि इसकी लॉन्ग टर्म क्या इम्प्लिकेशंस आएंगी। बट ये भी बात दुरुस्त है कि दुनिया भर में सोलर की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत नीचे आ गई है। इस वक्त आई थिंक जो इस वक्त की कॉस्ट है वो 9-10 रुपए है बड़े प्लांट्स की, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके और मेरे घर के प्लांट की वो कीमत होगी। इसका फिर जो पे बैक है वो 4-5 साल पे चला गया है, इसको दोबारा जरूर सोच सकते हैं, बट ट्वीकिंग करने की जरूरत थी। ट्वीकिंग क्या ज्यादा हो गई है, that is possibly true and the government can think about it again if they so desire. सर, it's not about the energy overall, लेकिन अगर ऐसे बड़े से मामलात हैं जहां पर ऐसे लगता है कि शायद हुक्मरान और पॉलिसी मेकर्स दूर अंदेश नहीं है या फिर जानबूझकर ऐसे फैसले करते हैं जो नुकसान का बायस हो। फॉर एग्जांपल चीनी का मामला ले लें, चीनी इंपोर्ट की वाफन मकदार में फिर चीनी की कीमतें बुलंद हो गई, अब कह रहे हैं कि जनाब हम एक्शन लेंगे। हर 2 साल बाद 3 साल बाद ये किस्सा रिपीट होता है, तो अवाम बेवकूफ़ तो नहीं है सर? देखिए ना, ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम एक ही गलती को कई दफ़ा रिपीट कर लें। इससे क्या मतलब है? क्या मुल्क में कोई ऐसा क्रॉप है जो ठीक चल रहा है और हम उससे सीख सकते हैं? मैं इसीलिए हमेशा मिसालें भी पाकिस्तान की कामयाबी की देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन हुई, चाहे वो आपका सेक्टर हो जिसमें आप बैठी हैं, 70-80 चैनल हैं, आप दिन में कई चैनल्स पर काम करती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात को देखकर कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। हमने प्राइवेटाइज कर दिया ना, PTCL को प्राइवेटाइज किया, ये जो आपका सेक्टर है एंटरटेनमेंट का, न्यूज का, इसको किया, इतने सारा कंपटीशन आ गया, लोगों को नई नौकरियां मिली। एनर्जी में ये नहीं किया तो यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आप आ जाइए कि क्या हमने एग्रीकल्चर में किसी क्रॉप को छोड़ दिया? मतलब हमने कहा कि ना हम प्राइस सेट करेंगे, ना हम फ्लोर रखेंगे, ना गवर्नमेंट बायर बनेगी, ना ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखेंगे। अब हमने ये किसके साथ किया? पाकिस्तान में किया, कहीं और इंडोनेशिया या मलेशिया की मिसाल नहीं मैं दे रहा, पाकिस्तान के राइस क्रॉप को एग्जैक्टली आपने यही किया। तो क्या हुआ? आपने पिछले साल 3.5 से 4 अरब डॉलर की राइस की एक्सपोर्ट की। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में राइस की कमी हो गई है। पाकिस्तान का जो राइस है उसकी एक अच्छी मार्केट मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करती है, वो इस नाम से बिकता है, कभी कभी तो वो इंडियन नाम से बिक जाता है, इवन बिकॉज दे प्रोबेबली ड्राइव अ हायर प्राइस देन इवन वी डू। सो ये पाकिस्तान की कामयाबी की मिसाल है। शुगर में आप कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की भी इजाजत देंगे वरना नहीं होने देंगे। आप कहते हैं कि गन्ने की कीमत का तायुन भी हम करेंगे। हम कौन है? अथॉरिटीज करेंगी। अथॉरिटीज से क्या मतलब है? मेरी तरह का कोई इंसान बैठा हुआ एक कमरे में बाकियों से मशवरे करके, प्रोविंसेस से देखकर ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट फोर्सेस क्लियर करेंगी पाकिस्तान के गन्ने को, मार्केट फोर्सेस क्लियर करेंगी पाकिस्तान की शुगर को। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया में कीमत नीचे आ गई है तो पाकिस्तान की भी कीमत नीचे आ जाएगी। अगर दुनिया में कीमत थोड़ी ऊपर चली गई है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा और पाकिस्तान की कीमत भी ऊपर चली जाएगी। ना कमी होगी ना बेशी होगी, और कीमत जो है वो मुस्तहकम रहेगी और वेरी करेगी विद वर्ल्ड प्राइसेस। आप राइस में भी ये करते हैं, मेज में भी ये करते हैं। आप जहां आप ये नहीं करते, कॉटन में नहीं करते, शुगर केन में नहीं करते, और देख लीजिए कहां खड़े हुए हैं। शुगर की कैपेसिटी भी ज्यादा है बनाने की, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इसको फ्री कर देंगे तो लोग बाहर इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे, फिर उनके बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसको कंपेटिटिव करने की कीमत करेंगे। ये है इकोनॉमी चलाने का तरीका। मैं बार बार कहता हूं कि इकोनॉमी चलाने के तरीके सीखिए, ना कि ये आके बताना कि शुगर केन की कीमत क्या तय होगी, ना कि ये आके बताना कि आज आप इंपोर्ट कर लें कल एक्सपोर्ट कर लें। एंड अगर आप, आखिरी बात ये, अगर आप ये सब कुछ सही कर रहे होते तो मैं मान लेता, पर आपने तो मुझे ये बताया है कि कई साल से यही काम हम सही नहीं कर पा रहे। सो लेट्स थिंक थ्रू। ये हैं वो काम जो मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ ले जाएंगे और लोगों की प्रॉस्पेरिटी का जामिन होंगे। आई रियली होप वी गो दिस वे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी और मौसमी मामलात किस हद तक बदलते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।